جمہوریت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں بڑے سے بڑا ضررداری بھی زیادہ سے زیادہ 5 سال ہی ضرر رسانی کر سکتا ہے، جس کے بعد کسی دوسرے قرضداری کی باری آ جاتی ہے۔ پھر بھی کرنل قذافی کی ہمت کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ کرنل ہو کر بھی 42 سال حکومت کر گئے۔ یہ تو اگر وہ جنرل ہوتے تو معلوم نہیں کب تک حکومت کرتے۔ اپنے ملک کو تو خوب ترقی دلوائی مگر خود ترقی نہ کر سکے۔ 42 سال پہلے بھی کرنل تھے اور 42 سال بعد بھی کرنل ہی رہے۔ الیکشن ان کے ملک میں اس لیے نہ ہو سکے کہ جنرل الیکشن تو ہوتے ہیں، کرنل الیکشن نہیں ہوتے۔ ویسے بھی قذافی الیکشن سے زیادہ ایکشن پہ یقین رکھتے۔ ہمارے یہاں تو ایکشن صرف الیکشن کے موقع پر ہی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایکشن نہیں ہوتا، کرپشن ہوتی ہے۔ چینی، بجلی، گیس اور پانی میں سے کسی کا بھی بحران نہ ہونے کی وجہ سے لیبیا میں انقلاب آ گیا۔ اب جب وہاں سارے ہی بحران ہوں گے تو امید ہے کہ ہماری طرح وہاں بھی اب کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ مضامین تصنیف کرتے ہوئے غالباً میں وہ واحد پاکستانی بن گیا جو دل سے موجودہ حکومت کے قائم رہنے کی دعا کرتا رہا، کیونکہ ان مضامین کو برحق حکومت کے حق میں قرار نہیں دیا جا سکتا، اور ایسی کسی حکومت کے جانے کے بعد ان الفاظ میں اسے یاد کرنے کو دلی افسوس کے ساتھ بزدلی افسوس ہی کہا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں کو کا موسم جب بھی آتا ہے تو لگتا ہے کو بکو دکھائی دے رہا ہے کو، یہاں تک کہ اگر ایسے ہی کسی موسم میں کوئل بھی کوک رہی ہو تو لگتا ہے کو کی دہائی دے رہی ہے۔ جمہوریت کے نام پہ اقتدار کے مزے لوٹنے والے کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ جمہور اور جمہوریت کے ساتھ کیا جانے والا سلوک بھی انتقام لیے جانے کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ بہرحال اگلے الیکشن میں پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگ اہل امیدواران کو ہی ووٹ دے کر خود کو اہل علاقہ ثابت کریں، نہ کہ نا اہل علاقہ۔ ووٹ دینے سے پہلے یہ ضرور جانچ لیں کہ جسے ووٹ دے رہے ہیں کہیں پچھلے الیکشن کے بعد اس امیدوار کے انتظار میں اس کی راہ تکتے تکتے آپ کے حلقے میں لوگوں کی آنکھوں کے گرد ہلکے ہونے کے بجائے گہرے تو نہیں ہو گئے۔